بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ سوری یار، میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ اگر میری تائی جان کو پتہ چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ وہ تو پہلے ہی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ انہیں صرف ایک موقع چاہیے مجھے اپنے گھر سے باہر نکالنے کا، ماہی نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر نورین تیزی سے بولی، تمہاری تائی جان حویلی میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ حویلی یہاں سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انہیں تمہارے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور میرا یقین کرو کہ نہ ہی ان کو تمہارے بارے میں جاننے میں ذرا سی بھی دلچسپی ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ گھومنے کے لیے جائیں گے، صرف ایک رات کی ہی تو بات ہے۔ ہم اگلی ہی صبح واپس آ جائیں گے، اور مری ویسے بھی اسلام آباد سے صرف 2 گھنٹوں کی ہی دوری پر ہے۔ اس نے ماہی کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ کبھی وہ نورین کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی باقی روم میٹس کی طرف دیکھتی۔ گھومنے پھرنے کا تو اسے بھی بچپن سے ہی بہت شوق تھا، مگر کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا۔ حویلی والے حویلی سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ تھوڑا عرصہ پہلے ہی اس کے تایا جان کو اس پر ترس آ گیا تھا، جب اسے اپنے گھر بیٹھے ہی FSC کے امتحان لیے تھے اور پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اس نے اپنے تایا جان سے ہمت کر کے یہ فرمائش کی تھی کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میرا داخلہ یونیورسٹی میں کروا دیں۔ اس کی تائی جان نے بہت واویلا مچایا تھا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں شہر پڑھنے کے لیے نہیں جاتی۔ اس کے تایا جان نے اس کی تائی جان کو ڈانٹ کر خاموش کروا دیا تھا۔ تب وہ کہنے لگی تھی کہ اب دیکھیے گا، جس کا آج آپ ساتھ دے رہے ہیں کل یہی عورت ہمارا منہ کالا کرے گی۔ ان کو تو صرف ایک موقع چاہیے تھا کہ وہ کسی طرح سے اسے اپنے گھر سے نکال پھینکے، اور وجہ یہ تھی کہ ان کا اپنا بیٹا ماہی سے محبت کرتا تھا۔ وہ دونوں بچپن سے ہی بہت زیادہ اٹیچ تھے، ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی تھے، لیکن 4 سال پہلے ہی وہ اپنی ہائر ایجوکیشن کے سلسلے میں امریکہ چلا گیا تھا۔ اکثر ہی ماہی کی اس سے فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ حمزہ صاحب نے صرف ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ جیسے ہی میں پاکستان واپس آؤں گا میں تم سے نکاح کر لوں گا، جبکہ وہ اپنی تائی جان سے بہت زیادہ گھبراتی تھی۔ اسے یہ سوچ کر ہی خوف محسوس ہونے لگتا تھا کہ جس دن اس کی تائی جان کو اس کے بیٹے کے خیالات کے بارے میں پتہ چل گیا، اس دن تو وہ قیامت کھڑی کر دیں گے۔ صرف ایک دن کی ہی بات ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی تھوڑا سا گھومنے پھرنے کا موقع مل جائے۔ گھر میں کسی کو پتہ تو نہیں چلے گا؟ ماہی نے معصومیت سے ان تینوں کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہوگا، اور مجھے نہیں لگتا کہ حویلی والوں کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تم سے اگلے ہی دن ملنے کے لیے یہاں ہاسٹل چلے آئیں گے۔ اپنی دوسری روم میٹ کی بات سن کر اس نے بھی نفرت بھرے انداز میں اپنی حویلی والوں کے بارے میں سوچا، جو کہ اس کے وجود سے چڑھتے تھے۔ اس کے ماما بابا کا ان میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنے ماموں جان کے گھر چلی گئی تھی۔ تقریباً 3 سال وہاں پر رہنے کے بعد اسے پھپھو نے اپنے گھر بلا لیا، مگر وہ بھی حد سے زیادہ ظالم تھے۔ اس چھوٹی سی لڑکی سے پورا دن گھر کے کام کرواتی رہتی تھی۔ ایک دن جب دادا جان اپنی بیٹی کے گھر گئے اور انہوں نے اپنی پوتی کی یہ حالت دیکھی تو وہ اسے فوراً سے واپس حویلی لے آئے، اور یوں وہ تائی جان کے ہتھے چڑھ گئے۔ اس کی تائی کو اس وقت تک اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا جب تک کہ ان کا بیٹا حمزہ اس کی ذات میں دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ جب ان کو یوں محسوس ہونے لگا کہ ان کا بیٹا تو اب اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہونے لگا ہے، تو انہیں یکدم اس چھوٹی سی لڑکی سے نفرت ہونے لگی، اور اب وہ موقع تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ اسے دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکالے۔ ایک بار انہوں نے اس پر چوری کا الزام لگایا تھا، اور دوسری بات وہ اس پہ بد کردار ثابت کرنے کی کوشش میں بری طرح سے ناکام ہو گئی تھی، کیونکہ ہر کوئی ماہی کے کردار سے واقف تھا۔ ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ ایک مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہے۔ پھر رات کے وقت اس نے اپنا تھوڑا سا سامان پیک کیا۔ اس کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اجالا نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ یار تم لڑکوں سے دوستی کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ مجھے لڑکوں سے دوستی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، ہم تو بھول ہی گئے تھے، تم تو ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہو۔ بھائی تم لوگ تو وڈیرے ہو اور اپنی ڈھیر ساری زمینیں بھی ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت ہے لڑکوں سے دوستی کر کے ان سے اپنے اخراجات کے لیے پیسے لینے کی؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ نوری نے انہیں ٹوکا مارا تو وہ نفرت سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگے۔
کیا تم لڑکوں سے پیسے لینے کے لیے ان سے دوستی کرتی ہو؟ ماہی کو حیرت ہوئی تھی کیونکہ یہ اس کے لیے بہت ہی نئی بات تھی۔ اس کی اپنی روم میٹ سے اتنی اچھی بنتی تھی، اس کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی تھی وہ ان کو کہہ دیتی تھی اور وہ اس کے لیے وہ چیزیں لے آتی تھیں۔ وہ ہر بات ہی ماہی سے شیئر کرتے تھے اور اس کو بڑی بہنوں کی طرح سمجھاتی تھی، مگر آج تک کبھی بھی انہوں نے اسے اس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ یار جھوٹ بول رہی ہے یہ، ویسے ہی تمہیں تنگ کر رہی ہے، تم اس کی باتوں کو سیریس نہ لینا۔ تمہیں میرا تو پتہ ہے یہ کبھی بولتی ہی نہیں ہے۔ نوری نے غصے سے اجالا کو دیکھتے ہوئے ماہی کو تسلی دی تو وہ تھوڑی سی مطمئن ہو گئی۔ دراصل اجالا کا بوائے فرینڈ ان سب لوگوں کو مری گھمانے کے لیے لے کر جا رہا تھا اور اس بارے میں ماہی کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم لوگوں نے ایک گاڑی بک کی ہے۔ وہ پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی، مگر وہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ اجالا کا بوائے فرینڈ بار بار اسے گھور رہا تھا۔ وہ بری طرح سے سہم گئی۔ مجھے واپس ہاسٹل جانا ہے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس نے اپنے ڈوبتے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے چھوٹی سی لڑکی، اب ہم صبح ہی واپس ہاسٹل جائیں گے۔ ماہی کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ اجالا کے بوائے فرینڈ نے جان بوجھ کر اس کو چھونے کی کوشش کی۔ وہ بری طرح سے سہم گئی اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ آج اسے اپنی غلطی کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ جب وہ ہاسٹل آ رہی تھی تب اس کی دادی جان نے اس کو بہت سی باتیں سمجھائی تھیں اور اس کو یہ صاف الفاظ میں باور کروایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے اپنی حدود کراس نہیں کرنی ہے۔ اگر ایک بار خاندان والوں کا تم سے اعتبار اٹھ گیا وہ دوبارہ کبھی بھی تم پر اعتبار نہیں کر پائیں گے۔ اس نے اپنی دادی جان سے وعدہ کیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اس کی کسی بھی لڑکے کے ساتھ دوستی نہیں تھی، وہ لڑکوں کے سائے سے بھی دور بھاگتی تھی، مگر اب انجانے میں وہ ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے وہاں ہوٹل میں کمرہ نہیں لیا تھا بلکہ وہ جنید کے فارم ہاؤس میں آ گئی تھی۔ رات کا وقت تھا جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے ان لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی کیونکہ وہ لڑکیاں کوئی اور نہیں بلکہ کسی بہت بڑے گینگ کا حصہ تھیں جو کہ معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر انہیں فروخت کرتی تھیں۔ جیسے جیسے وہ ان کی باتیں سنتی جا رہی تھی اس کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر بیرونی دروازے کا رخ کیا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں پر گارڈ موجود نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں پر جا رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی پر بھروسہ کیا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اچانک ہی ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ بہرام خانزادہ جو کہ ایک بہت ہی ضروری کام کے سلسلے میں کہیں جا رہا تھا، اچانک اس کے سامنے آ جانے والی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح سے جھک گیا۔ اس کی روئی روئی سوجی آنکھیں اور چہرے پر پھیلی ہوئی صدا کی معصومیت، آنکھوں میں پھیلا ہوا خوف اور کانپتا ہوا وجود، وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ آج سے پہلے بہرام خانزادہ نے اس قدر حسین لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ بلا شبہ وہ قدرت کا بہت ہی خوبصورت نمونہ تھی۔ وہ گاڑی سے اترا، 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، وہ بھی کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر ماہی بری طرح سے سہم گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اس قدر بخلائی ہوئی تھی کہ وہ اسے معافی مانگ رہی تھی، حالانکہ غلطی بہرام خانزادہ کی تھی۔ وہ دونوں اس وقت مری کی سب سے ویران سڑک پر موجود تھے۔ تو یہاں پر اس وقت کیا کر رہی ہو اور کس سے بھاگ رہی ہو؟ بہرام خانزادہ کی آنکھوں نے اندر تک اس کا ایکس رے کیا اور اندازہ لگا لیا کہ وہ لڑکی کسی سے بھاگ کر آ رہی ہے۔ پلیز پلیز میری مدد کرو، وہ لوگ مجھے بیچ دیں گے، یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے بعد سن کر بہرام کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو کن لوگوں کی بات کر رہی ہو؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ میں اپنی دوستوں کے ساتھ یہاں پر ٹرپ پر آئی تھی، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرا سودا کر دیں گی۔ کیا تمہارے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ ہے؟ بہرام نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگے۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے صرف چند گھنٹے ہی گزرے ہیں، ہم لوگ تو گھومنے پھرنے کے لیے بھی نہیں گئے تھے۔ تم پلیز مجھے میرے گھر چھوڑ دو یا پھر مجھے بتا دو کہ کون سی بس اسلام آباد واپس جائے گی، میں اسی میں سوار ہو جاؤں گی۔ گاڑی میں جا کر بیٹھو،
بہرام نے اسے سخت لہجے میں کہا تو وہ ہونکوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ اس حد تک ڈری ہوئی تھی کہ اس کو بہرام پر یقین کرنا بھی دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں گاڑی میں بیٹھو۔ اب کی بار اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ نرمی سے بات کرنا تو بہرام خانزادہ نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اس کا پیشہ ہی ایسا تھا کہ یہاں پر نرمی سے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ سامنے والے کی ذات سے خوفزدہ ہو گئے ہیں، جبکہ بہرام خانزادہ اپنے رب کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا مگر بہرام نے اس کی بازو مضبوطی سے پکڑ لی۔ مجھے اپنے ہاسٹل کے بارے میں بتاؤ، تمہارا ہاسٹل کہاں پر ہے؟ اسے انگلی سے تنبیہ کرتے ہوئے وہ دو ٹوک انداز میں بولا۔ وہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے مسلسل بہہ رہے تھے۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اپنا سامان بھی وہ اپنے دوستوں کے پاس ہی چھوڑ کر آئی تھی۔ جو وہ ہاسٹل کے دروازے پر پہنچی تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ ہاسٹل کی وارڈن نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگر کسی نے بھی 12 کے بعد ہاسٹل کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو میں اس کے گھر میں کال کروں گی، اور پھر وہ خود ہی اپنے گھر والوں کو بتائے گا کہ وہ اس وقت تک کہاں پر تھی۔ بہرام نے ابھی بھی گاڑی اس کے ہاسٹل سے تھوڑے ہی فاصلے پر کھڑی کی ہوئی تھی اور غور سے اس چھوٹی سی لڑکی کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، جبکہ رنگ سیاہ پڑ گیا تھا۔ ہمت کرتے ہوئے اس نے ہاسٹل کی بیل بجائے۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ وارڈن کو تھوڑے سے پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دے گی، لیکن جب ہاسٹل کا دروازہ کھولا تو وارڈن نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ منہ کالا کرنے کے لیے گئی تھی اب اسی کے ساتھ ہی دفع ہو جاؤ۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں تو تمہیں ایک بہت ہی معصوم لڑکی سمجھتی تھی، لیکن تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا نکلی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم ایک دن کے لیے اپنے گھر پر جا رہی ہو، حالانکہ تم اپنے عاشق کے ساتھ نکل گئی تھی۔ تمہارا کزن شام کے وقت ہی یہاں پر آیا تھا، اس کے ساتھ تمہارے تایا جان بھی تھے۔ وہ لوگ تمہارا پوچھ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ وہ تو گھر پر چلی گئی ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا موبائل بھی مری ہی چھوڑ آئی تھی۔ شام کے وقت ہی اس کا موبائل بند ہو گیا تھا۔ اس نے اجالا سے چارجر مانگا تو وہ اس کی بات کو ٹال گئی۔ اس نے موبائل یوں ہی کمرے میں چھوڑ دیا تھا۔ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، اس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور پھر جب رات کے وقت اٹھی تو ان کو باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بہرام خانزادہ ابھی بھی اپنی گاڑی میں ہی کھڑا تھا۔ کیا مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا موبائل مل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، تو ہمارا سامان بھی ابھی اسی وقت اٹھا کر باہر پھینکتی ہوں۔ اپنا سامان لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر میں اس کا سوٹ کیس وہ دروازے کے باہر پھینک چکی تھی، اور اب وہ خاموشی سے دروازے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب بہرام خانزادہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہو گیا۔ اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ کیا مجھے تم تھوڑی دیر کے لیے اپنا موبائل دو گے؟ میں نے اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے۔ بہرام کافی دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں پر بھرم ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں۔ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارے گھر والے تم پر بالکل بھی یقین نہیں کریں گے۔ نہیں، میں جانتی ہوں حمزہ مجھ پر یقین کر لے گا۔ مجھے پتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتی بہرام نے غصے سے موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ سن کر بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے کال ملائی تو دوسری طرف سے اس کی تائی جان نے پہلے ہی بیل پر کال اٹھا لی۔ ہم نے صرف یہ کنفرم کرنے کے لیے تمہاری کال اٹھائی ہے کہ تم زندہ ہو یا نہیں، کیونکہ ہم نے تمہارا جنازہ بھی پڑھنا تھا۔ اب تم جس کے ساتھ بھی گئی تھی اس کے ساتھ ہی رہو۔ خبردار جو دوبارہ کبھی تم نے حویلی میں کال کرنے کی کوشش کی۔ تائی جان میری بات تو سنیں، آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پلیز تائی جان سے کہیں کہ وہ ایک بار مجھ سے بات کر لیں۔ بیٹا، میں نے تم پر یقین کیا تھا، مجھے لگا تھا کہ تم میرا مان رکھو گی، مگر تم نے میرے یقین کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ جن لڑکیوں کے ساتھ تم گھومنے کے لیے گئی تھی ان لڑکیوں کا ریکارڈ بھی میرے پاس آ گیا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی جلدی ان گھٹیا لوگوں کے رنگوں میں رنگ جاؤ گے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی تمہیں وہاں پر نہیں بھیجنا چاہیے تھا کہ تمہاری ماں بھی تو ایک بدکردار عورت تھی، تم کیسے نہ اپنی ماں کی پیروی کرتی۔ یہ کہہ کر انہوں نے غصے سے کال کاٹ دی، جبکہ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ صرف اور صرف ایک بے وقوفی اور ایک نادانی انسان کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی ہے۔ آج اسے اس چیز کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ کاش وہ عقل سے کام لے لیتی، کاش وہ اپنی حدود کراس نہ کرتی، مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب میں کہاں پر جاؤں گی؟
میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ خاندان والے تو مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں۔ پھپھو جان تو پہلے ہی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں حمزہ کو کال کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری بات سمجھ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ پر یقین کر لے۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے حمزہ کا نمبر ملایا تھا، مگر دوسری طرف سے اسے دھتکار ہی ملے تھے۔ اگر اسے واقعی تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہارا یقین کرتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے صرف اور صرف تمہاری خوبصورتی سے دلچسپی تھی۔ تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اونچی آواز میں چلائی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلیاں دی۔ اگر یہ زبان تم بہت پہلے چلانا شروع کر دیتی اور صحیح لوگوں کے سامنے چلاتی تو شاید آج تمہیں اس طرح کی مشکل سے دوچار نہ ہونا پڑتا۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا ایشو کیا ہے، مگر اب تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یہاں پر میری زندگی برباد ہو گئی ہے اور تم مجھے ڈانٹ رہے ہو۔ دیکھو لڑکی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی کی بھی اونچی آواز برداشت نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارا کوئی ملازم نہیں ہوں جو تمہاں اس طرح سے مجھے باتیں سنا رہی ہو۔ میں بہرام خان زادہ ہوں، حکم ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، دوسروں کے اشاروں پر نہیں چلتا۔ میں اپنا حکم چلاتا ہوں، اپنی مرضی کا بادشاہ ہوں۔ جس بات پر دل آ جائے وہی میرا قانون ہے، اور جو میرے سامنے سر اٹھائے میں اسے جھکا دینا جانتا ہوں۔ تم تو یوں باتیں کر رہے ہو جیسے تم کوئی بہت بڑے گینگسٹر ہو۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ کھل کر مسکرا دیا۔ یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ چلو اب میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنی حویلی میں پناہ دوں گا۔ ویسے بھی تمہاری اس بے وقوفی پر میرا دل آ چکا ہے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تم پر یقین نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں تمہارے ساتھ کہیں جاؤں گی۔ پاگل تو تم ہو گئی ہو۔ جانتی ہو کہ تمہارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور جو بے وقوفی تم سر انجام دے چکی ہو اس کے بعد کوئی بھی تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اگر میں تم پر احسان کر رہا ہوں تو اس کو میری کرم نوازی سمجھو، کیونکہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ ہی دوسروں کے معاملات سے لا تعلق ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میرے لیے صرف میرا مسئلہ ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسروں کے مسئلوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی کی طرف چل دیا، جبکہ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر ہی کھڑی تھی اور شش و پنج میں مبتلا تھی کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ کیا تم ان لڑکیوں کو سزا دلوا سکتے ہو جنہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے؟ میں ان تینوں کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ ان کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میرے آدمی ان کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس ایسی کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے۔ تو چھوٹی سی لڑکی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ جب تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتہ چلے گا تو تم اس طرح کی باتیں نہیں کرو گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے چھپتی پھرو۔ اب زیادہ باتیں مت کرو، مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں بھی جانا ہے۔ تمہارے لیے اپنا ضروری کام چھوڑ کر مریض سے اسلام آباد آ گیا ہوں۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنا سب کچھ مجھے کسی چھوٹی سی لڑکی کے لیے کرنا پڑے گا جو حد سے زیادہ بے وقوف ہوگی۔ میں بے وقوف لڑکی نہیں ہوں۔ پھر سے اونچی آواز میں بات کر رہی ہو تم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ آواز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دوں۔ مجھے دھمکی مت دو، ورنہ میں پولیس میں جا کر تمہاری رپورٹ کروا دوں گی۔ چلو دونوں چلتے ہیں، کیونکہ وہ میرا دوسرا گھر ہے۔ اب تو وہاں پر ہر کسی سے ہی میری اچھی خاصی سلام دعا بھی ہو گئی ہے۔ پولیس والی روز اپنے سالے کو لینے کے لیے آتے ہیں، مگر حیرت کی بات ہے کہ آج وہ مجھے لینے کے لیے نہیں آئے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ میرا فائنل ڈیسیجن ہے۔ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے نہیں مانو گی۔ اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اب کی بار اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ وہ اس افتاد کے لیے بالکل بھی تیار ہی نہیں تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم مجھے ہراساں کر رہے ہو۔ میں تم پر ہراسمنٹ کا کیس کروا دوں گی۔ جن پر تمہیں کیس کروانا چاہیے تھا ان سے تو تم بھاگ کر یہاں پر آ گئی ہو، اور اگر اب میں تمہاری مدد کر رہا ہوں تو تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ مت بھولو کہ میرا تم پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اگر میں ان لوگوں سے بچا کر تمہیں یہاں پر نہ لاتا تو اب تک تم کسی اور ملک میں بیٹھی ہوتی اور اپنے انجام کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کو گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈالا اور دروازہ لاک کر دیا۔ میرا بیگ وہیں پر رہ گیا ہے، فکر مت کرو، اس سے بھی اچھا سامان تمہیں لے کر دوں گا۔ صرف اور صرف مجھے ایک دن کا وقت دو، میرے کچھ مسئلے ہیں وہ حل ہونے دو۔ اس کے بعد تم سے ڈیٹیل اور تفصیل سے ہر چیز کے بارے میں بات ہوگی۔ اس کی گاڑی ایک بہت بڑی محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی تھی۔ یہ گھر اسلام آباد سے کافی فاصلے پر تھا اور قدرے ویران جگہ پر بنا ہوا تھا۔
آج سے پہلے اس نے اس قدر خوبصورت گھر اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو ان کی اپنی حویلی بھی بہت زیادہ شان و شوکت والی تھی، مگر اس میں اتنا چارم نہیں تھا جتنا چارم اس گھر میں تھا۔ لگتا ہے کہ تم نے بہت سارا حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ ایک بار پھر اس کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ اس نے جلدی سے زبان اپنے دانتوں میں دبا لی، کیونکہ اب وہ اس کو بہت ہی خونخوار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ یہ میرے آباء و اجداد کی محنت کی کمائی ہے، وڈیرے کا بیٹا ہوں، میرے باپ کے نام سے ہر ملک میں کاروبار چل رہا ہے، میرا اگلی بار اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا۔ وہ برا منا گیا تھا۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ تھوڑی دیر پہلے انسپیکٹر صاحب آپ کا پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ ارے اس کو کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ اس کا بھی میرے بغیر گزارا نہیں۔ صاحب جی، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہو میں ان کو انفارم کر دوں۔ اگر میں نے ان کو نہ بتایا تو وہ مجھے جھوٹے کیس کے سلسلے میں جیل کے اندر کر دیں گے۔ بہرام خانزادہ نے ایک گہری سانس لی۔ ارے ملاؤ ذرا اس کو فون تو ملاؤ، آج اسے بھی دو ٹوک انداز میں بات کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں پولیس کے سائرن کی آواز گونجی تو وہ خوفزدہ ہو کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، مگر مجھے احساس ہوا ہے کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ ضروری ہے۔ انسپیکٹر دوراب جیسے ہی لانچ کے اندر داخل ہوا، بہرام خانزادہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ انسپیکٹر صاحب، آپ وہ پہلے پولیس والے ہیں جن کے احترام میں کھڑا ہوتا ہوں، ورنہ پولیس کو تو میں کسی خاطر میں نہیں لے آتا۔ اس نے نفرت بھرے انداز میں کہا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ انسپیکٹر نے بہت ہی آرام سے ہتھ کری پہنائی۔ اس بار تم جیل سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ میرا تمہیں چیلنج ہے۔ آپ ہر بار ہی مجھے اس طرح کا چیلنج کرتے ہیں، مگر ہر بار ہی ناکام ہو جاتے ہیں۔ چلیں اس بار کوئی شرط ہی لگا لیں۔ دوراب خانزادہ کی نگاہیں اٹھیں اور اس چھوٹی سی لڑکی پر ٹک گئی۔ یہ کون ہے؟ آپ کا اس کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں ہے؟ بہرام کا لہجہ سخت ہو گیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ لگتا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا ہے۔ اوہ، یعنی ہمیں بہرام صاحب کی ایک کمزوری مل گئی ہے، اس نے پیچھے کھڑے باقی اہلکاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہرام نے ایک زوردار لات اس کے گھٹنوں پر ماری تو وہ زمین پر گر پڑا۔ یہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ماہی نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہارے شوہر کے خلاف ایک کیس رپورٹ ہوا ہے، اس بار اس نے کوئی بہت ہی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ جیسے ہی وہ کیس فائنل ہو جاتا ہے آپ کو بھی اس بارے میں بتا دیا جائے گا۔ ویسے بہت ہی افسوس کے ساتھ شادی کے کچھ ہی دنوں میں آپ بیوہ ہو جائیں گی۔ وہ اس کو کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کا شوہر نہیں ہے، اور وہ اس کو بتانا چاہتے تھے کہ اس کا اس آدمی کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ بہرام خانزادہ نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ماہی صاحبہ کو کمرے میں لے کر جائیں۔ اب اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ یہ ساری باتیں ماہی کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ وہ پوری رات ہی اسی بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس نے حویلی سے باہر نکلنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہر جگہ پر ہی گارڈ موجود تھے، اس کو 1 انچ بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ صبح 6 بجے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی اور خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے بہرام خانزادہ کی آواز سنائی دی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی دروازے کے پاس ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ چھوٹی سی لڑکی، اب تم نے اپنی ساری زندگی میرے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور اب بہت جلد ہی میں تم سے نکاح کروں گا۔ اگر تمہارے خاندان والے تمہارے ساتھ ہوتے تو میں عزت کے ساتھ تمہارے گھر رشتہ لے کر جاتا، لیکن اب چونکہ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو سارے معاملات مجھے خود ہی دیکھنے ہوں گے۔ میں مر جاؤں گی مگر تم سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے کزن حمزہ کی ذات سے ذرا بھی پیار نہیں ہے؟ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اس نے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک مشکل سے نکل کر وہ دوسری مشکل میں پھنس جائے گی، جہاں سے نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں محترم نے اپنے سب دوستوں کو کال کی۔ صبح 8 بجے اس کے سارے دوست ہی وہاں پر جمع تھے۔ سب سے ٹھیک طرح سے آنکھیں بھی نہیں کھلی جا رہی تھیں، ہر کوئی نیند سے اٹھ کر آیا تھا، لیکن چونکہ یہ بہرام خانزادہ کا حکم تھا اس لیے ان کو بہرام خانزادہ کا حکم لازمی ماننا تھا۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کے دوستوں میں زیادہ تر پولیس والے تھے۔ اس کو ایک نئے سرے سے پولیس والوں سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ بہرام خانزادہ نے نکاح کے بعد اسے 2 ٹوک انداز میں بات کی کہ تمہیں مکمل طور پر آزادی ہے،
لیکن تم نے اپنے حدود کو کراس نہیں کرنا۔ میں نے تمہارا یونیورسٹی میں دوبارہ سے ایڈمیشن کروا دیا ہے، مگر اس بار میں نے تمہاری یونیورسٹی چینج کر دی ہے۔ مجھ سے دور تو تم کبھی بھی بھاگ نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ہلکی سی سوئی چبوئی۔ وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ ایک ٹریکنگ ڈیوائس ہے، یہ تمہیں انسانی آنکھ سے نظر بھی نہیں آئے گی۔ اب یہ میں نے تمہارے جسم میں لگا دی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک اسکرین اس کے سامنے اوپن کی جہاں پر اس چھوٹی سی لڑکی کی لوکیشن شو ہو رہی تھی۔ اب تو تم مجھ سے کبھی بھی دور نہیں بھاگ سکتی ہو، اور تمہیں یہ بھی نہیں اندازہ کہ یہ ڈیوائس میں نے کہاں پر لگائی ہے، اور اگر تم نے آپریشن کے ذریعے اس کو نکالنے کی بھی کوشش کی تو تمہاری پوری باڈی کی حالت خراب ہو جائے گی۔ وہ اسے مطمئن انداز میں ساری انفارمیشن دے رہا تھا، جبکہ اس چھوٹی سی لڑکی کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ میں تم سے بہت نفرت کرتی ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے گینگسٹر سے ہمیشہ صحیح نفرت تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری قسمت اس قدر خراب ہوگی کہ ایک ظالم انسان سے میرا نکاح ہو جائے گا۔ اب بس وہ خود باتیں ہو گئیں۔ میں یوں کسی کی اتنی باتیں برداشت نہیں کرتا ہوں۔ جاؤ، ڈرائیور تمہیں شاپنگ مال چھوڑ دے گا، اور یہ میرا کارڈ لو، جو کچھ خریدنا ہے لے لو۔ وہ جان بوجھ کر شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال میں آئی تھی اور جان بوجھ کر مہنگی مہنگی چیزوں پر ہاتھ رکھ رہی تھی، لیکن وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کے پاس بلیک کارڈ ہے جہاں پر انلیمیٹڈ اماؤنٹ موجود ہے۔ جب وہ ایک شاپ کے اندر داخل ہوئی تو اس نے سب سے مہنگی ہیلز کے بارے میں سوال کیا۔ اس کی سابقہ یونیورسٹی کی ایک لڑکی تھی جو وہیں پر موجود تھی اور اپنے منگیتر کی منتیں کر رہی تھی کہ مجھے 10,000 کی ہیلز دلوا دو، اور اس کے برابر میں ماہی تقریباً 6 لاکھ کی ہیلز لے رہی تھی۔ ماہی، تم یہاں پر؟ اس کی بات سن کر اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ تو اس کی یونیورسٹی کی لڑکی ہے۔ یار، تم نے ایک دم سے یونیورسٹی کیوں ڈراپ کر دیا؟ کہیں تمہاری شادی تو نہیں ہو گئی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کسی بلین ایئر سے تمہاری شادی ہو گئی ہے۔ اس نے انکار کرنا چاہا مگر نہ کر پائی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے لب سل گئے ہوں، اور پھر اچانک ہی اس کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا ہوا۔ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو پہلو میں ہی اس کا شوہر کھڑا تھا۔ اس کے شوہر سے کون واقف نہیں تھا؟ اس شہر کا سب سے بڑا بزنس مین تھا۔ اگر اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ وہ گینگسٹر بھی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے خائف ہوتے تھے، اور اس کے سامنے جو کلاس فیلو کھڑی تھی وہ بہرام خانزادہ جیسے لوگوں سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ اس کا منگیتر بھی گھبرا گیا تھا اور وہ لوگ فوراً ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ دیکھ لیا ہے، تمہاری وجہ سے میں اپنی کلاس فیلو سے بھی نہیں مل سکتی۔ ان سے ملنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکی تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ وہ ایک حد سے زیادہ لالچی لڑکی ہے، کچھ عرصے میں وہ اس لڑکے کو بھی چھوڑ دے گی۔ اس نے غور سے اس لڑکی کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ میری جان، تم سے 8 سال بڑا ہوں، تجربہ ہے میرے پاس۔ وہ لوگوں کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح کی فطرت کے مالک ہیں۔ میں تم جیسے نجومیوں کی بات پر یقین نہیں کرتی ہوں۔ وہ اب آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ ویسے یہ اتنا بھی برا نہیں ہے۔ خیر، مجھے بھی اب عادت ڈالنی ہی پڑے گی۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی کے ہی وہاں پر اس کے بہت سے لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ ایک لڑکا تھا جو اس کی ہی کلاس کا تھا اور اس کے گاؤں کا بھی تھا۔ وہ اسے حویلی والوں کے بارے میں پوچھ رہی تھی کیونکہ اس کے بھاگنے کی خبر پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی، اور یہ سب کچھ اس کی تائی نے جان بوجھ کر کروایا تھا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں سب گاؤں والوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ وہ اپنے ماں کے نقش قدم پر چلی ہے۔ ہم نے اسے کنٹرول کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر وہ ہمارے قابو میں ہی نہیں تھی۔ یہ باتیں سن کر اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کی شاطر نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ جب وہ حویلی واپس گئی تو ملازم تیزی سے آگے بڑھا۔ آپ کو حویلی کے پچھلے حصے میں بلا رہے ہیں۔ وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ ان کو بولو کہ میں بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں اور اس وقت آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس لڑکے کے ساتھ لنچ کر کے آئی تھی، مگر صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو وہاں پر ہر حال میں لے کر جایا جائے۔ وہ وہاں پر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے پر ہی کرسی پر ٹانگ رکھی ہوئی تھی۔ کیسی ہو تم؟ اس نے کاٹدار لہجے میں سوال کیا۔ ماہی کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ کل رات میں نے تمہیں کیا باتیں سمجھائی تھیں؟ بہرام خانزادہ کی اس کی طرف پشت تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔
مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، میں تھکی ہوئی ہوں اور اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہوں۔ وہ وہاں سے پلٹنے ہی لگی تھی مگر سامنے ہی اس کے گارڈ ایک لائن میں کھڑے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ پر رک گئی۔ یہاں پر میرے پاس آؤ، بہرام نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے پہلو میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔ اس نے باقی گارڈز کو وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ اب سامنے ایک گارڈ کھڑا تھا جس نے ہاتھ میں کتوں کی رسیاں پکڑی رکھی تھیں۔ وہ سارے ہی بہت خوفناک اور بڑے بڑے کالے رنگ کے کتے تھے۔ تم جانتی ہو نا کہ لڑکوں سے تمہارا بات کرنا مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی تم نے ایک لڑکے کے ساتھ آدھے سے زیادہ دن گزارا اور اس کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے بھی گئی۔ تم جانتی ہو کہ تمہارا شوہر یہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ پیار سے اس کے بالوں کو سمیٹ رہا تھا تو پھر چھوٹی سی لڑکی اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر وہ سہم گئی اور اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ایسے کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ کتوں سے تو اسے بچپن سے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور اب اتنے بڑے بڑے 5 کتے اپنے سامنے دیکھ کر اس کو جان اپنے وجود سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بہرام خان زادہ نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے قریبیوں کو بھی سزا دیتا تھا۔ مجھے ان سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ذرا سا اس کے قریب کھسکی۔ اس نے اپنا سر بہرام خان زادہ کے کندھے پر رکھ دیا اور اگلے ہی لمحے بہرام کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ کمزور جذبات کا مالک تو نہیں تھا، وہ تو مضبوط اعصاب کا مالک تھا اور اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ خود پر کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ مگر یہ چھوٹی سی لڑکی، اس کی وجہ سے وہ اپنا کنٹرول بھی کھو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا مگر آخری وارننگ دے رہا ہوں، دوبارہ اگر تم نے ایسی غلطی کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ 2 ٹوک انداز میں اپنی بات کہتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کمرے میں لے کر گیا۔ میں آپ کے ساتھ ایک کمرے میں نہیں رہوں گی، اس نے چھوٹے بچوں کی طرح منمناتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کا نکاح ہو چکا ہے مگر اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ فکر مت کرو، میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے حواس کو کھو بیٹھوں گا۔ ہم لوگ ایک ہی کمرے میں رہیں گے اور یہ بات طے ہے، یہ حویلی میری ہے اور یہاں پر میرا ہی حکم چلے گا۔ یہ کہہ کر وہ خود بیڈ پر آرام سے نیم دراز ہو گیا تھا اور اس کو اپنے پہلو میں بیٹھنے کے لیے کہا تو وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ یہاں پر آؤ۔ اب کی بار وہ اونچی آواز میں چلایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی جانب کھینچا۔ اب وہ اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بہرام بہت ہی پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں سو گئی، کیونکہ پچھلی رات بھی وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی تھی۔ کافی دیر تک وہ اس کے چہرے کو ہی دیکھتا رہا تھا۔ اس کا فون بجا تو اس نے جلدی سے کال کاٹ دی مگر دوبارہ سے کال آنے لگی تھی۔ اس نے غور کیا تو فاریہ کا فون تھا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے اس چھوٹی سی لڑکی کا سر تکیے پر رکھا اور کال اٹھا لی۔ تمہیں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، تم جانتے بھی ہو کہ ہم ایک بہت بڑے مشن پر ہیں اور جب تک یہ مشن پورا نہیں ہو جاتا ہمیں کسی اور کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ میری بات مانو تو اسی وقت کچھ لڑکی کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ میں اس لڑکی سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں، میں اس کو کھونا نہیں چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر اس سے اس لڑکی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے خاندان والوں کو اس مشن سے دور رکھیں گے۔ دراصل وہ لوگ سیکرٹ ایجنٹ تھے۔ بہرام خان زادہ آفیسر تھا اور اس لڑکی کا باس تھا، مگر اب وہ لڑکی خود ہی اس کو سمجھا رہی تھی۔ تمہیں مجھے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ آج تو تم نے مجھ پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر دوبارہ اس طرح کی غلطی کی تو تمہیں اس مشن سے آؤٹ کر دوں گا۔ یہ ایک مشن میں خود ہی دیکھ رہا ہوں اور ہر چیز میری ہی مرضی کے مطابق ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ ایک نظر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی تھی جو اس کی گینگسٹر سمجھ کر اسے نفرت کر رہی تھی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اسے گینگ کو ہی پکڑ رہے تھے جو گینگ لڑکیوں کو دوسرے ملک میں سمگل کرتے تھے۔ اور پھر اس رات اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے ہی اسے وہ 3 لوگ ملے تھے
اور اب ان کی مدد سے وہ باقی لوگوں کو بھی پکڑ رہے تھے۔ اس نے اپنی شناخت جھوٹی بنائی ہوئی تھی۔ اس دن پولیس بھی اس کی حویلی میں صرف اس وجہ سے آئی تھی تاکہ ڈرامہ رچا سکے۔ حقیقت میں وہ ایک بہت ہی اچھا نرم دل انسان تھا جو دوسروں کو مشکل میں دیکھ کر خود بھی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا اور مجبوروں کے کام آتا تھا۔ اس نے ایک نظر خود کوششوں میں دیکھا اور دھیمے سے انداز میں مسکرا دیا اور دوسری نظر چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی۔ اگلے ہی دن وہ اسے کشمیر بھیج چکا تھا جہاں پر اس کے کچھ جانے والے تھے۔ فاریہ کی باتیں کسی حد تک ٹھیک بھی تھیں۔ اسے اس لڑکی کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا۔ اگر اس لڑکی کو کچھ ہو جاتا تو وہ کبھی بھی خود کو معاف نہ کر پاتا، مگر اس نے سوچا نہیں تھا کہ یہ قدم اس کی زندگی کا کتنا غلط قدم ثابت ہوگا۔ وہ لوگ اس گینگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے اور اس کے باس کو بھی اپنی قید میں لے لیا تھا۔ اس دن وہ خوشی خوشی گھر واپس آ رہا تھا کیونکہ اس نے اب کشمیر جانا تھا اور اس لڑکی کو جا کر ساری حقیقت بتانی تھی۔ جب اس کو موبائل بجا اور اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے اسے ماہی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ پولیس، مجھے بچا لو، یہ لوگ بہت برے ہیں۔ اس کو لگ رہا تھا کہ ساتوں آسمان اس کے سر کے اوپر آ کر گرے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بے چین ہو گیا۔ تم کہاں پر ہو؟ اس وقت میں نہیں جانتی ہوں۔ یہ آدمی جو مجھے اپنے ساتھ لایا ہے، اس نے مجھے موبائل دیا تاکہ میں تم سے بات کر لوں۔ پلیز مجھے یہاں سے نکال لو۔ تو آفیسر صاحب، آپ کو کیا لگا تھا کہ آپ ہمیں بے وقوف بنا لیں گے اور ہم بے وقوف بن جائیں گے؟ یہ آپ کی غلط فہمی تھی۔ اگر آپ کو اپنی بیگم صاحبہ واپس چاہیے تو آپ کو ہمارے باس ہمارے حوالے کرنے ہوں گے، ورنہ اس عورت کو بھول جائے گا۔ ویسے تو یہ عورت بہت خوبصورت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ایک دن تک میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھ پاؤں گا، لیکن پھر بھی آپ کی وجہ سے میں تھوڑی سی کوشش کر لیتا ہوں۔ اس ذلیل انسان نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ دوسری طرف وہ چھوٹی سی لڑکی کو بھی ساری حقیقت پتہ چل گئی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا شوہر گینگسٹر نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک آفیسر تھا جو اس کے لیے اور باقی ملک کے معصوم لڑکیوں کی حفاظت کے لیے کام کر رہا تھا اور اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اگر اسے اس چیز کے بارے میں پہلے ہی اندازہ ہو جاتا تو شاید وہ اس دن گھر سے باہر نہ نکلتی۔ وہ جس کے گھر پر موجود تھی اس وقت ان کو سختی سے ہدایت کی ہوئی تھی کہ تم نے اکیلے حویلی سے باہر نہیں جانا، جہاں کہیں بھی جاؤ گی گارڈ کے ساتھ جاؤ گی۔ مگر اس دن اس نے ایک بات نہ مانی اور اکیلی ہی چلی گئی اور یوں کڈنیپ ہو گئی۔ اب وہ آدمی اس کو دبئی بھیج رہا تھا۔ ان لوگوں کی چال یہ تھی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی کو دبئی بھیج دیں گے اور اس کی جگہ ایک اور لڑکی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ وہ لوگ بہرام خانزادہ پر حملہ کریں گے اور اس کو جان سے مار دیں گے، مگر بہرام اس سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ کسی کو بھی اس ٹریکنگ ڈیوائس کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ شروع میں تو ماہی کو بھی اس ڈیوائس سے بہت زیادہ نفرت ہو رہی تھی، مگر اب اس کو اندازہ ہوا تھا کہ یہ ڈیوائس اس کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہوئی ہے۔ جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچی تو وہاں پر سیکیورٹی فورسز پہلے سے ہی موجود تھی۔ اس کو فوراً ہی پہچان لیا گیا تھا، اس کو بچا بھی لیا گیا تھا۔ وہ اب آفیسر کے آفس میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کا شوہر اب وہ مشن کمپلیٹ کر رہا تھا۔ کچھ آدمی رہ گئے تھے، اب ان کو بھی پکڑنا تھا۔ شام کے وقت خبر ملی کہ مشن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ جاتی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہاں پر باقی بھی آفیسر تھے، وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے تھے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں کھو دوں گی۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا تھا؟ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان جس نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میں بہت زیادہ بے بس تھی، اگر وہ انسان مجھ سے دور ہو جاتا تو میں کیا کرتی، کیسے زندگی گزارتی؟ کہیں آپ کو مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ شرارتی انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ زور زور سے اس کے بازو پر مکہ مارتے ہوئے کہنے لگی، محبت کا تو مجھے نہیں پتا، مگر مجھے ایک چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے بہت اہم بن چکے ہو اور اب تمہارے بغیر جینا بہت ہی مشکل ہے۔ اس کی بات سن کر بہرام خانزادہ بھی طمانینت سے مسکرا دیا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔